یہ دو سوال ہیں میرے. پہلا سوال کہ سوسائٹیز میں کیوں اتنا فرق ہے, ملکوں میں کیوں اتنا فرق, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انڈیویجول سکسیس جو ہے اس کے کیا پیمانے ہیں یا اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں. اس جاننے کی کوشش میں جب ادھر ادھر کی چیزیں پڑھیں تو مجھے انگریزی میں جسے کہتے ہیں stumbled onto some work. بنیادی طور پہ وہ دو ہیں جن کو میں ریفر کروں گا, جن کی بیس پہ یہ میری ساری گفتگو ہے. میرے پاس کو اپنے کرنے کی بات, اپنی کوئی بات نہیں ہے بھائی, ادھر ادھر سے جو میری ہے, لیکن اس کو میں کوٹ کرنا چاہوں. ایک مشکل سا نام ہے, میں وہ پروناؤنس نہیں کر سکتا. ایک پولش اسکالر ہیں, مہیلے سیزمنتھیلی ان کا نام ہے, لمبا سا نام ہے, شکاگو یونیورسٹی میں ماہر نفسیات ہیں. انہوں نے بنیادی طور پہ کریٹیوٹی پہ 2 کتابیں لکھی. ایک کا نام کریٹیوٹی ہے, ایک کا نام فلو ہے. اور دوسری جو ہے اس سے میرا تعارف جو ہے وہ مینیجریل لیڈرشپ کی جو سائنس ہے سمجھیں اس کے ذریعے ہوا. جو میں نے لیڈرشپ, آپ سارے لوگوں کو جو لوگ مینجمنٹ سے کچھ وابستہ ہیں وہ بڑی پڑھائی جاتی ہے. پھر مینیجریل لیڈرشپ ذرا فوکس ہو جاتی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں جی لیڈرشپ جو ہے اس کا رول سمبولک ہے, اس کا رول اسٹرکچرل ہے, اس کا رول HR سے ریلیٹڈ ہے. پھر اس کے کافی شاخیں ہیں, کوئی کہتا 8 ہیں, کوئی کہتا 16 ہیں. مینٹور ہے, وہ ڈائریکٹر ہے, وہ کنٹرولر ہے, یہ ساری اس کے رخ ہیں. اس میں جو بار بار چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ کریٹیوٹی ہوتی ہے. تو اس سے میرا اس مینیجریل لیڈرشپ کی اوور آل جو تھیری ہے اس کے اندر سے اس سے تعارف ہوا. دوسرا تعارف جو ہے وہ اکنامکس سے اور کافی حد تک پالیسی اسٹڈیز سے ہوا. وہ مارکیٹ میں کتاب ملتی ہے, ادھر مل جاتی ہے, یہ ادھر شاید نہیں ملتی پاکستان میں. میں باہر سے لے کر آیا, میں کہیں پڑھا, میں باہر سے لے آیا. دوسری جو ہے وہ دو ماہرین نفسیات تھے, اگین ماہرین نفسیات ہی اس فیلڈ میں زیادہ کام کر رہے ہیں. ایک ٹورسکی جس کی ڈیتھ ہو گئی, اور ایک کانمین ٹورسکی. ان کا جو بنیادی کام تھا وہ ڈیسیژن میکنگ انڈر رسک پہ تھا. ڈیسیژن میکنگ انڈر رسک سوشل سائنسز کا شاید سب سے زیادہ پڑھا جانے والا پیپر جو ہے وہ ہے. تو اس نے کانمین نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے, وہ بہت ہی مشہور ہے, اس کا نام ہے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو. وہ آسانی سے مل جاتا ہے. ان کا بنیادی جو تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ جتنا عقل مند ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ اتنے عقل مند ہم ہیں نہیں. اور وہ اس تھیسس کی نفی تھی جو اکنامکس کا تھیسس تھا. اور اکنامکس کا تھیسس یہ تھا بنیادی کہ جو انسان ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کنزیومر ہے. اکنامکس کا جو بنیادی تھیسس ہے, اکنامکس کے طالب علم ہے کوئی, میرا خیال ہے لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا, اچھا کیا. وہ ان کا یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کنزیومر ہے, یا وہ پروڈیوسر ہے, یا وہ کچھ استعمال کر رہا ہے, یا وہ کچھ پیدا کر رہا ہے. اور بطور کنزیومر اور پروڈیوسر وہ دونوں میں لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ بڑا ریشنل ہے, بڑا عقل مند آدمی ہے. وہ کام کرتا ہے جس سے اس کی یوٹیلیٹی میکسیمائز ہوتی ہے, جس سے اس کو فائدہ. اگر کوئی خودکشی بھی کر رہا ہے تو اس میں اس کو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے. اگر کوئی نشہ بھی کر رہا ہے تو اس میں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ اس کے فائدے جو ہیں وہ کم کر رہے ہیں, اس کا نقصان زیادہ کر لیں تو وہ کنٹرول ہے. لیکن اس ساری چکر میں انہوں نے کہا جی کہ آخر میں ایک ایسی سوسائٹی بنیں گے جس میں سارے لوگ جو ہیں وہ سیلف انٹرسٹ میں موو کریں گے اپنے فائدے کے لیے, اور پھر جو پروڈکٹ ہوگا وہ سب کے لیے بہتر ہوگا. پر ایسا نہیں ہوا. ہمارے سامنے بھی یہ صورتحال ہے. اس کو انہوں نے چیلنج کیا ٹویسکی اور کانمین. انہوں نے کہا کہ یہ انسان جو ہے نا, اس کے پاس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرفیکٹ انفارمیشن ہی نہیں ہے. جو پرفیکٹ کمپٹیشن ہے, جو آئیڈیل ہونا چاہیے کسی معاشرے میں, وہ اس بیس پہ بیس کرتا ہے کہ بھائی اس کے پاس انفارمیشن پوری ہوگی اور اس کے پاس ایسا سسٹم ہوگا جس سے وہ ساری انفارمیشن کو پروسیس بھی کر لیں. ہم سارے جو ہیں, انہوں نے کہا ہم سارے جو ہے نا کچھ چیزوں کو نا ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہی کہتا ہوں. ہم ساروں نے نا, اگر میں آپ سے پوچھوں نا تو میں پوچھوں نا آپ کس بندے کو فالو کرتے ہیں, آپ میں سے جو لوگ فیس بک یا ٹویٹر فالو کریں, یا فلاں بندہ نا مجھے ٹھیک لگتا ہے, آپ نے یار یہ ٹھیک ہے. ٹی وی پہ آپ کہیں گے فلاں بندہ مجھے ٹھیک لگتا ہے, اور میں کہوں یار میں پولیس والوں مجھے تو پتہ چلا بندہ چرچ میں پکڑا گیا تھا, پھر آپ کہیں گے یار نہیں یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا, آپ کیا کروں. تو وہ ہم سارے فالوورس ٹائپ. انہوں نے یہ جو کانمین نے یہ جو تھنکنگ فاسٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی رکاوٹیں ہیں, اور ان رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہماری بائسز ہیں,
ہمارا مینٹل بلاکس ہیں، ہمارے مینٹل بلاکٹس ہیں جو ہمیں آگے نہیں جانے دیتے. بعض چیزوں فزیکل ہے، ہماری ویژن بلر ہو جاتی، بعض چیزیں ہمارے کمفرٹ زون کے اندر ہیں. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ان کو ملا کے یہ گفتگو میں کروں گا. پہلی یہ کہ کریٹیوٹی کیوں امپورٹنٹ ہے، اور دوسری یہ کہ اس کے بلاکس کون سے ہیں. جو اوریجنل سوال تھے دونوں، جو بڑے سوال تھے کہ معاشروں میں فرق کیوں ہے، اور آخر کون سی ایسی ٹریٹ ہے جو کہ سکسیس میں شاید سب سے امپورٹنٹ ہو. تو جب اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو بسٹ کرنا ضروری ہوگا. اچھا، میں اس کو بسٹ کروں گا، آپ نے اس کو بسٹ نہیں کرنا، آپ اس کو کوشچن کریں. یہ میڈم مجھے بتا رہی تھی کہ وہ فلاں کتاب میں نے ایک دفعہ کوئی کتاب تھی اس پہ گفتگو کی، اس کو پڑھ کے انہوں نے کہا جی اچھی کتاب ہے. میں نے کہا نہیں، کتاب تو بڑی بیکار تھی. نہیں، یہ تو اب میں نہیں کہوں گا، پھر اس کو دیکھیں گے نہیں کوئی. تو انہوں نے کہا جی وہ پھر آپ نے پڑھی کیوں؟ میں نے کہا وہ پڑھی اس لیے کہ جو میرا ایگزسٹنگ سسٹم ہے ایک، اس سسٹم میں وہ کہیں فٹ ہو گئی. اس پہ صرف ایک ضمنی بات کرنا چاہوں گا. ضمنی وہ یہ ہے کہ آپ بہت سی باتیں سنتے ہیں، بہت سی باتیں پڑھتے ہیں، آخر آپ کو اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ میری ناقص رائے میں، اور یہ استادوں سے ہی سیکھا ہے، کہ اس کا فائدہ تب ہوگا اگر آپ اس کو اپنے ایگزسٹنگ باڈی آف نالج میں کہیں اس کو ایڈجسٹ کریں. اگر آپ نے اس کو ایگزسٹنگ باڈی آف نالج میں ایگزسٹ نہ کیا، اور یہاں پہ بھی آگے جا کے وہی بات آئے گی ڈومینز وغیرہ کی، تو پھر وہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. مثلا فار ایگزامپل یہ اسی طرح ہے جس طرح کمپیوٹر پہ فائلیں رکھی ہوئی. اگر فرض کیجیے آپ 40 رولز آف لو پڑھتے ہیں جو کہ اسپرچویلٹی پہ کتاب، تو آپ کی ایک مین فائل ہوگی، اس کا نام ہوگا فیتھ. پھر اس کے اندر سب فائلز ہوں گی، ایک کا نام ہوگا ریلیجن، ایک کا نام ہوگا کنزرویٹزم، ایک کا نام ہوگا ہارڈ لائنر، پھر ایک کا نام ہوگا اسپرچویلٹی. اس میں وہ فٹ ہو جائے گا. باقی آپ کی مرضی. یا دوسرا اس کو لکھ لیں جیسے آپ ایک دیوار بنا رہے ہیں. اب جو آپ کا نالج ہے وہ آپ کی دیوار ہے جو آپ نے لوگوں کو دکھانی ہے، یا ایک بلڈنگ ہے جو آپ نے دکھانی ہے. اور وہ جو کوئی چیز آپ پڑھتے ہیں، کوئی لیکچر آپ سنتے ہیں نا، وہ اس کے اندر جا کے کسی جگہ پہ فٹ ہو جائے، تب وہ اس کی ریٹینشن رہے گی. آپ ہمیں سے جو لوگ طالب علم ہیں وہ اکثر اس چیز پہ کریں گے کہ جی وہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا. اور میموری، اگر آپ میموری کے بارے میں پڑھیں تو میموری میں دو چیزیں بڑی زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. ایک کو وہ میموری ریٹینشن کہتے ہیں، ایک کو میموری ریکال کہتے ہیں. اور وہ اکثر بتاتے ہیں کہ یار کسی چیز کی ریکال ویلیو زیادہ ہوتی ہے. اب وہ ریکال ویلیو کن چیزوں کی زیادہ ہوتی ہے؟ کہ جب آپ اس کو ریٹریو کر کے لے آئیں، امتحان میں جاتے ہیں. اب وہ ہم چونکہ رٹا زیادہ مارتے مورتے ہیں، اب وہ جب آپ رٹا مارتے ہیں تو اس کی جو ریکال ویلیو ہے نا وہ بڑی شیلو ہوتی ہے. آپ کے پاس وہ صرف ایک لفظ ہے، آپ یاد کر لیں، اکنامکس یاد کر لیں، فزکس یاد کر لیں، آپ نے تو بیسیکلی الفابیٹس ہی یاد کرنے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو اپنے ایگزسٹنگ سسٹم میں فٹ کیا ہوا ہے نا، تو آپ اس کو ریلیٹ کر لیں. تو تب پھر آپ یہ نہیں کہیں گے، ینگ لوگ ہڑتال نہیں کریں گے کہ یہ آؤٹ آف کورس ہے، کیونکہ وہ جس جگہ پہ وہ اینٹ لگی ہے اس کے ساتھ بھی تو کوئی اینٹ ہے نا، آپ ادھر سے اس کو لے آئیں. تو اس لیے میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ ریجیکٹ کر دیں تو بالکل نہ کریں، لیکن اس کو رجسٹر کریں، اپنے پاس رکھیں، چھانیں، پھٹکیں، دیکھیں. یہی مقصد ہے لرننگ کا. تو ہمارے اکثر آپ لوگ سوچتے ہوں گے، ہم سارے ادھر بیٹھے ہیں، کہ بچے جو ہیں، چھوٹے بچے بڑے ذہین لگتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی اس کو بیٹا پڑھا سنا دو، پڑھا سنا دیتا ہے. کوئی سارے ملکوں کے نام بتا دو، نام بتا دیتا ہے. کوئی کہتا ہے جی میرا بچہ بڑے سوال کرتا ہے. وہ بچے آخر میں جا کے سارے ہم جیسے نکل آتے ہیں، نالائق سے. ملک سارا ویسے ہی ہے. تو وہ کیا وجہ ہے، وہ کیوں نہیں ایسا ہو رہا؟ تو اس میں کچھ لفظ ہیں جس سے ملتے جلتے ہیں کریٹیوٹی سے. ان میں سے ایک لفظ ٹیلنٹ ہے. ٹیلنٹ میں نے پڑھا ٹیلنٹڈ. ظاہر ہے ٹیلنٹ ایک چیز ہے، ٹیلنٹ ایک ریالٹی ہے. ٹیلنٹ بیسیکلی کس چیز کا نیم البدل ہے؟ ٹیلنٹ نیم البدل ہے بریلینس کا، کمال. آپ کوئی کام جو ایگزسٹنگ ہے وہ بڑا بہتر کر سکتے ہیں. آپ تصویر اچھی بنا سکتے ہیں، آپ پینٹ اچھا کر سکتے ہیں، گانا اچھا گا سکتے ہیں. یہ ایک ٹیلنٹ ہے. پر کیا یہ کریٹیوٹی ہے؟ یہ لٹریچر کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایک چھوٹا جزو ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو کہیں لے جائے، لیکن کریٹیوٹی بننے کے لیے کافی ساری چیزوں کی ضرورت ہے.
वो क्या है वो हम आगे जाके देखते हैं। और टैलेंट बड़ा यूजलेस भी हो सकता है। वो किस्सा है एक तारीख का, पता नहीं सही है गलत है, सुना ही है, आपको सुना दूँ, आप अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला कर दें। किसी बादशाह के दरबार में कोई बंदा आया और जी मैं आपको करूँगा, कोई महसूस करूँगा, मेरे पास बड़ा कोई ड्रामा है, ट्रिक है। तो उसने एक सुई लगाई, एक सुई उसके दूर से फेंकी, सुई उसमें फिट हो गई। उसने कहा अच्छा चलो एक दफ़ा होगी, उसने दूसरी दफ़ा फेंकी, फिर फिट हो गई, 10 दफ़ा फेंकी, सुई जो है वो अंदर फिट हो जाए। उसने कहा बादशाह मुझे शाबाश देगा। बादशाह ने कहा नहीं, इसको 2-4 जूते लगाओ। उसने कहा बादशाह साहब आप, सारे लोग कहते थे कि सारे लोगों ने बताया था कि बेवकूफ़ पागल है, लेकिन मुझे नहीं पता इतने पागल हैं, आप अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो। उसने कहा जी आप तो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं ऐसी फजूल बातों पे, आपको मुनासिब काम करें, ये कोई काम है। तो हम में से अक्सर लोग जो हैं वो टैलेंट जो है उसका एक नेमुल बदल और भी हो सकता है, वो जगलरी, फनकारी। बहुत सारे स्पीकर होंगे, शायद अब मेरे बारे में भी ये कहें, बहुत सारे स्पीकर ये होंगे जगलरी का मुजाहरा करें, वो आखिर में वो चीज़ जो है किसी यूज़फुल तरफ नहीं जाएगी। तो उस बाज़ जगह पे टैलेंट बजाते खुद होगा, लेकिन वो कहीं ग्रो नहीं करेगा। बच्चा है, फुटबॉल बड़ा अच्छा खेल लेता है, क्रिकेट बड़ा अच्छा खेल है, वो टैलेंटेड है, जाहिर है उसको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। वो क्या है वो हम आगे से देखें। दूसरी अक्सर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जीनियस। जीनियस जो है वो टैलेंट की एक अगली फॉर्म है। उसमें वही काम जो एग्जिस्टिंग है उसको समझे, उसका एक्सटेंट और भी ज़्यादा है। अगर कोई बंदा यानी कि सबक याद कर लेता है, किताब याद कर लेता है, तो अगर एक आम आदमी को किताब याद करने में 1 हफ़्ता लगता है, टैलेंटेड आदमी को याद करने में महीना लगेगा, तो टैलेंटेड आदमी को याद करने में 3 दिन लगेगा, तो जीनियस होता है 1 दिन में कर लेता है। लेकिन जीनियस होना भी काफ़ी नहीं। जीनियस होना भी आपको आइसोलेशन में रखता है, आप किसी सिस्टम में नहीं जा सकते। और मेरा ये ख्याल है कि हम सारे जो हैं वो टैलेंटेड भी शायद होंगे, कुछ जीनियस वगैरह भी होंगे, लेकिन वो क्रिएटिविटी के में कहीं पहुंचते नहीं। तीसरी चीज़ है जो कि हमारे यहाँ बड़ी आम है और जिस पे हमारा बड़ा इन्हिसार है, वो है विजडम, दानिश जो है वो हम जो समहाउ हमारे जैसी सोसाइटीज़ जो हैं उस पर बड़ा रिलाई करते हैं। मोस्टली जो हमारा विजडम है वो फोक विजडम है। विजडम के साथ एक बड़ा इशू, विजडम के साथ ये इशू ये है कि जो विजडम इम्पार्ट करने वाला आदमी है उसको खुद नहीं पता होता कि वो किन किन प्रेजुडिसेस का और किन किन ऑब्स्टिकल्स का शिकार है, वो खुद कौन सी फॉल्स इंफॉर्मेशन का शिकार है, ये उसको खुद नहीं पता। दूसरी बात ये है कि विजडम हमेशा से एग्जिस्टिंग नॉलेज की रीअरेंजमेंट है। मैं इस पर थोड़ा सा जोर दूँ। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो नॉलेज बेस मौजूद है, यानी हम फर्ज करें ये लोग हैं हम सारे, और शायद ऐसा हो जाए कि सैलाब आ जाए बाहर और हम इधर कैद हो जाएं और हम टोटल एक पूल बन जाएं और हम आपस में नॉलेज को शेयरिंग करें, तो हम में से 1-2 ज़रूर ऐसे होंगे जो उसको बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं, वो वाइज होंगे, वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को रीअरेंज करके बयान कर सकते हैं। लेकिन उनका एक मसला है, उनका मसला ये है कि वो बहुत कम वो ये कोशिश करते हैं कि जो ये अगर सैलाब आ गया तो इस सैलाब के दूसरी तरफ जो है उसके बारे में भी कुछ है। और दूसरी बात यह है कि बहुत कम उनके साथ ऐसा होता है कि वो उस विजडम को कुछ प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करें, तो उससे कुछ बनाएं। वो फील गुड फैक्टर तो ज़रूर होगा। तो यहाँ से हम ट्रांसलेट करते हैं कि जो चीज़ें जिन लोगों ने और जिन मुल्कों ने, जिन माशरों ने तरक्की की है, वो किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं। वो वैल्यू करते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ है? प्रोडक्टिविटी है गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना। अब सादी सी बात यह है कि हमारी ज़मीन जो है वो दुनिया में बड़ी अच्छी ज़मीन है, सॉइल, हमारा पानी भी अच्छा है, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी, ये फिज़िकल प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बड़ी कम है, हमारी यील्ड ही कम है। इसी तरह लेबर प्रोडक्टिविटी भी कम है, इस तरह हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी भी कम है।
تو پروڈکٹیوٹی ہمارا ایک مسئلہ ہے، لیکن پروڈکٹیوٹی اوور آل کریٹیوٹی کا بھی ایک حصہ ہے چھوٹا. کیوں؟ کیونکہ کریٹیوٹی نے پروڈکٹیوٹی کو لیڈ کرنا ہے. اب وہ کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اگر میں نہ بتاؤں پھر آپ نے پوچھنا نہیں مجھ سے، تاکہ میرا کام جو ہے وہ چل جائے. اس کے ساتھ ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے انوویشن. انوویشن ایک انڈیویجول بریک تھرو ہوتا ہے. پانی والی گاڑی بنا لی، انوویشن ہی ہے نا. اگر بن جاتی تو وہ انوویشن ہوتی. کیا اس پانی والی گاڑی اگر بن جاتی تو اس سے ہم آگے چلے جاتے؟ سارے نہیں جاتے. اس لیے کہ اگر کسی نے، آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ اگر سب سے بڑی ایجاد کیا ہوگی سب سے زیادہ سمجھی جائے، جس نے، میں بھی سمجھا اے سی بڑی ایجاد ہے جب زیادہ گرمی لگ رہی ہو، بجلی بڑی ایجاد ہے یا بلب بڑی ایجاد ہے، جو بھی بڑی ایجاد سمجھ لیں، تو وہ کبھی بھی آئسولیشن میں نہیں ہوئی. کوئی زیادہ آئسولیشن نہیں، ساری انٹر کنیکٹڈ. تو وہ جو انوویشن ہے وہ کریٹیوٹی ایٹماسفیئر میں ہو رہی ہے. اور اس کریٹیوٹی ایٹماسفیئر میں آپ کو یہ بری خبر سنانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو پرسن ہے وہ صرف ایک کمپوننٹ ہے اس کا. وہ ٹیلنٹڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کریٹیو شاید نہ ہو پائے. اور کریٹیوٹی، ہم اس پہ آتے ہیں، وہ ہے کیا؟ کریٹیوٹی اس چیز کا نام ہے کہ نہ صرف وہ پروڈکٹیو ہو بلکہ اپنی باؤنڈریز کو اسٹریچ کرے، وہ گرو کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پرابلم سالور ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ لائف بذات خود آپ پرابلم ان اے سینس اسٹریس یا ڈپریشن میں نہیں لے رہا، ان اے سینس چیلنج میں لے رہے. چھوٹے چھوٹے پرابلمس، وہ پرابلمس کا سولوشن لیتے. میں سڈنی میں تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ جو سیوریج پائپس ہیں، سیوریج پائپس کے اوپر ایک بندہ مجھے ملا، وہ اسٹیٹسٹیشین تھا، پاکستانی بدو ملی کے قریب کا کوئی بندہ ہے. بدو ملی میں ہم نے صرف یہ دیکھا کہ بھینسیں چوری ہو کے جاتی تھی. میں تو کتنے آ گیا بدو ملی کا؟ میں اسٹیٹسٹیشین ہوں. میں نے کہا کس کے ساتھ کام کرے؟ اس نے کہا میں سینیٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کروں، واسا کے ساتھ، جیسے ہو گندے نالے مینیج کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی تو کیسے؟ میں کیا میں؟ اس نے کہا جی میرا کام ہے جو نالوں کے جو پائپ ہیں وہ پائپ بسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو سیوریج ہوتا ہے اس کے اندر گیس ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے، وہ بسٹ ہوتے ہیں. میرا کام ہے اس کی ایسی سیمولیشن کرنا، اس کی ایسی پروبیبلٹی بنانا کہ میں یہ 90% ایکوریسی سے بتا سکتا ہوں کہ اگلا پائپ کہاں پہ بستا. اب یہ دیکھیں انہوں نے پرابلم کا ایک سولوشن نکالا. وہاں پہ ایسے ضمناً بات کرتا ہوں، لیکن یہ کہ آپ کو سسٹم کے اندر آسٹریلیا جو ہے نا وہ 1776 میں دریافت کیا کیپٹن جیمز کوک نے. تو انہوں نے وہاں پہ پہلے اپنے قیدی بھیجنے شروع کر دیے. وہ قیدی جو تھے وہ بڑے وہ ہوتے تھے سمجھیں 10 نمبری ٹائپ. تو وہ رات کو جو سڈنی ہاربر ہے نا اس میں ہم گئے تو اس میں چھوٹے چھوٹے نا وہ سیل بنے ہوئے، اتنا سا نا جیسے اتنا سا 4 بائی 5 فٹ کا ایک سیل بنا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار اس میں بڑا ظلم ہے، اس میں قیدی، مطلب دیوار بنا کے دروازہ اس میں قیدی رکھتے تھے. انہوں نے کہا نہیں اس میں قیدی نہیں ہوتے تھے، اس میں جیلر ہوتے تھے. تو قیدی کدھر ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا جی قیدی باہر ہوتے تھے. قیدی باہر ہوتے تھے تو یہ کام کیسے چلا؟ انہوں نے کہا جی اتنے قیدی تھے کہ وہ جزیرے پہ چھوڑ دیتے تھے. دن کو تو وہ تھوڑا بہیو کرتے تھے، جا تو سکتے کہیں نہیں تھے. شام کو وہ غلغپاڑا کرتے تھے. جو سارے جیلر تھے وہ چھوٹے چھوٹے جو کمرے تھے نا اس پہ اپنے آپ کو بند کر لیتے. تو ادھر سینکڑوں ہزاروں جو قیدی تھے نا وہ پھرتے تھے. اور پھر وہ صبح اٹھتے تھے، دیکھتے تھے ذرا سو گئے ہیں، پھر وہ ذرا سیٹ. یہ 1776 میں یہ تھا. 1850 میں سڈنی یونیورسٹی بنی ہے، ایک قیدی کے بیٹے نے بنائی، اس کا نام وینٹورتھ. پورے آسٹریلیا میں ان کو بندہ کوئی نہیں ملتا تھا جو ان کی ٹرانسپورٹ چلائے. آپ لوگوں نے ریلوے اسٹیشن کے سامنے آسٹریلیا مسجد دیکھی؟ نام سنا نا آسٹریلیا مسجد؟ کبھی سوچا یہ کیوں آسٹریلیا مسجد ہے؟ آسٹریلیا مسجد اس لیے آسٹریلیا مسجد ہے کہ جب ادھر ان کو کوئی بندہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا یار اس علاقے کے لوگ بڑے محنت کش ہیں، بڑے سخت کوش.
तो उन्होंने इधर से बंदे उधर मंगवाना शुरू कर दिए और उनको ऊँट दे दिए और उनका जी आपने पूरे ऑस्ट्रेलिया में फिर के आपने ना ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया। उनका नाम उन्होंने रखा कैमिलियर्स, कैमल से कैमिलियर। तो वो सारे जो लोग थे वो उधर उन्होंने पूरा उसकी बुनियाद रखी और 1850 में वहाँ पे रेलवे बन गई। और वो फिर जब रेलवे बन गई तो ये जो कैमिलियर्स थे ना, ये अनारकली को बड़ा मिस करते थे। उन्होंने इनको कहा कि आप इधर रह जाएं, आपको हम सिटीज़न देंगे, हुक्मरान बनाए। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो पार्टी जाना सकते, पार्टी जाना। उन्होंने उनको फिर इनामो इकराम दे के उनको फिर रुखसत किया, वहाँ से सोना और बहुत सारी चीज़ें। वो फिर जब हाजी साहबान वापस आए तो उन्होंने फिर मस्जिद बनाई, इसका नाम ऑस्ट्रेलिया मस्जिद। 1900 में वो आज़ाद हुए। उसके बाद अब हालत ये है कि मैं उनकी फूड मार्केट में एक दफ़ा विज़िट करने गया अपने कोर्स के सिलसिले में, तो उन्होंने मुझे बताया कि 50 लाख आबादी का शहर है सिडनी, वहाँ पे 2 करोड़ अंडे आते हैं सुबह, 2 करोड़ अंडे उस, और हर अंडा जो है ना उस पर एक स्टैम्प लगती है और वो 2 तरीके से मेजर होता है। एक तरीका उसका है उसके साइज़ का और दूसरा उसका कि वो क्रैक तो नहीं। तो कैसे करते हैं उनका मशीन भाई, अंडे आ रहे हैं। और मैं अक्सर पाकिस्तानियों से जब मिलता हूँ कहते हैं मुल्क बड़ा बुरा है। मैंने कहा जी आप, मैं ऐसे मुल्क मुझे बता दें जहाँ पे हर अंडे पे मोहर लगी हुई हो, हर दाने दाने पे तो मोहर होती है, अंडे पे पहली मोहर लगी। उन्होंने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा आप फ्रिज में देखिए, फ्रिज में देते थे हर अंडे पे एक स्टैम्प लगे, ईच एंड एवरी एग वुड हैव अ स्टैम्प। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को क्रिएटिव बनाया और अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाले। जब सारे इंसान इकट्ठे बन के इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं मिसरा हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का, तो सबके हाथ मिल जाते हैं तो उनका जो सम है वो उनके पार्ट से ज़्यादा होता है। वो हमारे सामने है। छोटे छोटे मुल्क हैं, फिनलैंड है 5 लाख आबादी है, 10 लाख आबादी है। पहले उनका नोकिया था, अब वो ब्लॉक चेन में काम कर रहे हैं। ब्लॉक चेन, ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, लक्समबर्ग है, तो वो सारे वो हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी इंडेक्स ज़्यादा है।